أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، رات تقریباً گزر چکی ہے، علماء کرام کے خطابات ہو چکے ہیں۔ جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرانگا، کیونکہ اس جلسے دا اعزاز ہے اور جنہ دا نام دائیں طرف سٹیج تے لکھے ہے انہاں دی دعا اور خلوص اس جلسے نو کہ جو وقت گزرتا جانا ہے اللہ نے اس کانفرنس وچ برکت پاندیا جانا ہے۔ دعا کرو محسن علی حدیث مناظر اسلام حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے جنت وچ درجات بلند فرمائے۔ یہ تہاڈی ولہانہ اپنے قائد محترم نل عقیدت ہے کہ تسی اس جو جذبے نال تشریف لے آئے اور رات گئے تک تشریف فرماؤ۔ غور کیجئے، حضرت حافظ صاحب نو بھی عزت وقار اور یہ عقیدت اور محبت جو جماعت نصیب ہوئی سی، میں سمجھنا کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے مسلک اہل حدیث نال ایک انوکھا پیار عطا کیتا سی، جس مناسبت نال اللہ نے انہوں نے عظمت بخشی۔ اور یقین جانو جیڑا بندہ بھی دل دی گہرائی چو اس مسلک نال مخلص ہو جائے، اللہ اس نو آسمان تک اس دی بلند کر دیندا ہے، اس نو کدے ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ اور جس شخص نے اس مسلک نو اپنا کے اس دے حقوق نو ادا نہیں کیتا، اس مسلک نو اپنا کے ایدی غیرت اور حمیت اپنے دل وچ نہیں رکھی، اہل حدیث بن کے صحیح معنی اس منہج نو اپنایا نہیں، اس مسلک دے نال خلوص اور محبت کا اظہار نہیں کیتا، تو دنیا چ بھی وہ پریشان ہی رہے اور آخرت دے اندر تے ایسے شخص لئی پریشانی ہوئے گی ہی صحیح، لیکن دنیا اندر بھی وہ شخص سکھی نہیں رہ سکتا جو اس مسلک نال وابستہ ہوئے اور اس مسلک نال پھر عقیدت اور محبت اور ایدی حمیت اور غیرت اپنے دل وچ نہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس مسلک وچ ایک خاص حلاوت رکھی، ایک خاص مٹھاس رکھی، یہ آندھی اس نو ہی جو اس مسلک دی گہرائی تک اس نو سمجھدا اور جاندا ہے۔ چونکہ آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر میں چاہنا جو آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی مسلک اہل حدیث کا ایک اہم ترین پیغام تواڈے سامنے رکھا۔ اہل الحدیث کا عقید ہے کہ قرآن اللہ نے پیغمبر دے سینے تے خود نازل فرمایا، اسی طرح پیغمبر دی حدیث جو ہے یہ بھی اللہ نے
آسمان کو نازل فرمائی۔ قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن دا انکار کفر ہے اور حدیث دا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کسی عالم کو تسی مسئلہ پوچھو اور عالم جواب اس مسئلے نو حدیث دی روشنی حل کر دے، تو جیڑا آدمی سوال کرے کہ مسئلہ حدیث تو آ گیا ہے، کیا یہ مسئلہ قرآن بھی ہے؟ مسئلہ حدیث تو میں نے سن لی، یہ مسئلہ قرآن دی روشنی بھی پیش کیجیے، سمجھو کہ شخص گمراہ ہو گیا ہے۔ جس طرح قرآن دی آیت سن کے مومن ٹھنڈ محسوس ہوندی ہے، اسی طرح حدیث سن کے بھی مومن ٹھنڈ محسوس ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن تو مسئلہ ثابت ہوندے، اسی طرح حدیث تو بھی مسئلہ ثابت ہوندے۔ جس طرح قرآن تو عقیدہ ثابت ہوندے، اسی طرح حدیث تو بھی عقیدہ ثابت ہوندے۔ جس طرح قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اسی طرح حدیث بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ جس طرح قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی، اسی طرح حدیث دی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اٹھائی۔ قرآن پاک جس طرح ہمیشہ لئی ہے، اسی طرح حدیث بھی ہمیشہ لئی ہے۔ قرآن جس طرح ہمیشہ محفوظ رہے گا، حدیث بھی اسی طرح ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اور انہاں دو چیزاں نو تھامنے والے، انہاں دو چیزاں نو دا دفاع کرنے والے، انہاں دو چیزاں نال بیک وقت پیار کرنے والے ایک گروہ بھی اس اللہ دی زمین تے قائم رہے گا۔ اور اگر میں یہ کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ اس قرآن اور حدیث نو اگر اس اللہ دی زمین تے اکٹھے رکھے ہے، جوڑ کے رکھے ہے، تو آل الحدیث نے رکھے ہے۔ باقی ہر فرقہ پیدا ہی اس واسطے ہوئے ہے کہ قرآن اور حدیث نو آپس دی اندر جدا کر دیتا جائے، قرآن اور حدیث نو الگ کر دیتا جائے۔ آل الحدیث قرآن و حدیث نو جوڑ کے رکھ دے اور آپس لازم و ملزوم سمجھ دے۔ قرآن حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن دے ایک آیت تے بھی اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر دی ساتھ حدیث نہ ملے۔ لہذا حدیث دے بارے اپنا دل و دماغ اسی طرح صاف کیجئے جس طرح قرآن دے بارے تھوڑا دل صاف ہے کہ قرآن کوئی شک نہیں، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ساڑھے مدارس دے اندر دیکھ لیجئے، ایک بچہ اہل حدیث دے مدارس سے داخل کرائیے، اگلے ہی دن جائیے اس بچے کو سوال کیجئے کہ اے میرے بیٹے، ایک رات اور ایک دن تو اہل حدیث مدرسے اندر گزارے ہے، بتلا تو کیڑی چیز پڑھی؟ تو ہنو اپنا بیٹا بتلائے گا کہ پہلے ہی دن میں قرآن کا ترجمہ پڑھیا ہے اور ساتھ ایک پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ کیا معنی کہ اہل حدیث دے مدرسے دا آغاز جو ہے، اہل حدیث دی تعلیم دا آغاز جو ہے، اہل حدیث دے علم دا آغاز جو ہے، اہل حدیث دے مسلک دا آغاز جو ہے وہ پیغمبر دی حدیث تو ہے۔ اور دوسری طرف جائیے غیر اہل حدیث مدارس دے اندر اپنا بچہ داخل کرائیے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 6 سال تک اپنے بچے کو سوال کیجئے کہ کیا تو مدرسے کے اندر جو اہل حدیث کا نہیں ہے کوئی پیغمبر دی حدیث پڑھی بھی ہے؟ تو بیٹا تنو جواب دے گا کہ ابا جی ہجے میں حدیث پڑھن دے قابل نہیں ہویا، حدیث میں نہیں پڑھ سکتا، حدیث پڑھن واسطے اصول فقہ ضروری ہے، حدیث دے رد کرن دا طریقہ ہجے میں سکھیا نہیں، حدیث دے نال وردات کھیڈن دا طریقہ ہجے میں سکھیا نہیں، حدیث تعویل کرن دے گر ہجے میں سمجھ نہیں پایا۔ جب تک حدیث دے رد کرن دے گر میں 6 سال سمجھا گا نہیں، اس وقت تک میری جماعت دے اکابر مینوں حدیث نہیں پڑھنے دین گے۔ 6 سال حدیث دے رد کرن دے گر سکھلائے گے، حدیث نو چھوڑن دے گر سکھلائے گے، حدیث دے اندر تعویل کرن دے گر سکھلائے گے، حدیث نو رد کرن دے انداز و طریقے سکھلائے سمجھائے گے۔ اور 6 سال تو بعد دورہ پہ جناب دورہ کروایا گیا حدیث دا، اور تسی آپ جان دے جس وقت بندے نو دورہ پہ جائے پھر دورے کوئی بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا، پھر جو حالت حدیث دی ہوئے گی وہ اللہ دی پناہ۔ لیکن اہل حدیث کے مدرسے اندر
پہلے دن پیغمبر دی حدیث تو آغاز ہویا ہے، اور جس دن تیرا بچہ اہل حدیث مدرسے تو فارغ ہوئے، پھر تقریب بخاری جائیے، جا کے پوچھئے کہ اے میرے بیٹے آج تیرا آخری سبق ہے، آج کیا پڑھے گا؟ بیٹا تن بول کے کہے گا کہ ابھی شیخ الحدیث آئے گا، درس بخاری دے گا، وہ دے سامنے میں دزانو ہو کے بیٹھا گا اور میں حدیث پڑھا گا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اے حدیث میں اپنے استاد دے سامنے، شیخ دے سامنے پڑھا گا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا مانا کہ اہل حدیث دے مدرسے دا، اہل حدیث مدرسہ تو کیا، اہل حدیث دی زندگی دا اول بھی پیغمبر دی حدیث ہے، اور اہل حدیث دی زندگی دا اختتام بھی محمد دی حدیث ہے۔ حدیث تو بغیر اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لہذا آئیے سمجھیے جو بات میں سمجھانا چاہنا۔ آج حدیث کی سب تو معتبر ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے، پوری امت اتفاق اور اجماع ہے، اور اس اجماع کا انکار کوئی اہل حق انسان نہیں کر سکے گا۔ چاہیے پورے ادب و احترام نل پوچھئے علماء بریلویہ کو کہ قرآن پاک تو بعد معتبر ترین کتاب کیڑی ہے؟ جواب آئے گا صحیح البخاری ہے۔ پھر جائیے علماء دیوبند دے پاس، پورے ادب و احترام نے پوچھئے قرآن تو بعد کتاب کیڑی ہے؟ فرمان کے صحیح البخاری ہے۔ پھر آئیے علماء اہل حدیث دے پاس، پورے ادب و احترام سے پوچھئے کہ قرآن پاک تو بعد کتاب مستند ترین کتاب کیڑی ہے؟ پھر جواب آئے گا صحیح البخاری ہے۔ پھر شہو پورا دے لوگوں، میں ایک سوال کرنا چاہنا، یہ جو بریلویت کا عقیدہ ہے کہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، یہ جو دیوبند کا عقیدہ ہے قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، اہل الحدیث کا منہج ہے کہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، پھر لڑائی کس بات دی، جھگڑا کس بات دا، اختلاف کس بات دا، انتشار کیوں؟ پھر میں چاہنا کہ آج بخاری کھولیے نا، کھولیے انشاءاللہ۔ میں آج تو یقین دہانی کرانا علماء دی موجودگی کہ میں اپنی تقریر جڑی حدیث پڑھا گا انشاءاللہ صحیح البخاری کو پڑھا، یہ صحیح البخاری دی حدیث تیرے سامنے رکھا، تیرے نزدیک معتبر ترین کتاب بھی ہے، قرآن پاک تو بعد مستند ترین کتاب بھی ہے، جے پھر تو جناب اس حدیث پاک دے ہوتے ایمان نہ لائے، اس حدیث پہ عمل نہ کرے، پھر میں تیری ہدایت دی دعا کر سکنا۔ آئیے جڑا سارے تو ذخیرہ معتبر ہے حدیث دی اندر صحیح البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے خشوع و خضوع دے نال اور بڑی عقیدت دے نال زہد و تقوی دے جناب پہاڑ امام سن امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری جو امت کے سامنے رکھی ہے، ذرا غور کرنا اس بخاری نو۔ کدے کدے میں غور کرنا بخاری تے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اس شخص نو اہل الحدیث نہیں سمجھدا جے سرہانے دے نال صحیح البخاری نہ ہوئے۔ اہل حدیث تے ہوندا ہی ہوئے جڑا بخاری اپنے سینے تے رکھے، بخاری اپنے سرہانے تے نہ رکھے، جدوں اٹھے تو دیکھے بخاری، جدوں جناب اپنا جب کروٹ بدلے تو دیکھے صحیح البخاری، تقیے دے نیچے بخاری ہوئے۔ اہل حدیث تے جوانو تیرے تقیے دے نیچے ناول نہ ہوئے، ڈائجسٹ نہ ہوئے، صحیح البخاری رکھو اور پڑھو بخاری۔ اللہ دی قسم ہے محسوس اس طرح ہوندے جے بخاری اول تا آخر پڑھ جاؤ نا، محسوس میں ہوندا ہے امام بخاری نے بیٹھ کے روضہ رسول دے پاس بیٹھ کے مکہ اور مدینے بیٹھ کے لگتا ہے مسلک اہل حدیث نو ثابت کرنے واسطے پوری بخاری لکھی ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، سید سبطین شاہ صاحب نقوی زندہ باد۔ اج میں چاہنا تھوڑے جے وقت صحیح البخاری دے صفحات میں تواڈے سامنے رکھا، اگر تواڈے اندر تھوڑی جی بھی رمق ہوئے، ایمان موجود ہوئے تو قرآن پاک دی جو آیت میں پڑھی ہے ایدی روشنی اندر ہن بخاری دی حدیث دا ایک ورد تواڈے سامنے میں کرنا چاہنا، بخاری دی چند حدیث پڑھنا چاہنا تاکہ واضح ہو جائے کہ مستند ترین کتاب دی اندر عقیدہ اہل الحدیث تے ہے، اور مستند ترین کتاب دی اندر تمام فرقیاں دا رد موجود ہے۔ میں مسلک اہل حدیث نو اس وجہ تو اس نو تھام کے نہیں بیٹھا کہ میں اس مسلک نال وابستہ ہاں یا اس مسلک دے مدارس اندر پڑھی ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے علماء دی موجودگی چلان کرنا چاہنا، اگر ایک حدیث ایسی مل جائے جو مسلک اہل حدیث کے خلاف ہوئے، ایک ایسی حدیث لاؤ جو مسلک اہل حدیث کے عمل چ نہ ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے ممبر تو نیچے اترن تو پہلے اس حدیث نو منن دا اعلان کریے، لائیے ایک حدیث جو میرے عمل چ نہ ہوئے، لائیے ایک حدیث جو میرے منہج کے اندر نہ ہوئے، لائیے ایک حدیث جو مسلک اہل حدیث کے اندر نہ ہوئے، کوئی تو پیش نہیں کر سکے گا۔ اور ذرا میں نے اجازت دو کہ آج میں حدیث پڑھاں اور پھر تینوں دعوت فکر دیاں
اس حدیث کا مصداق کون ہے اور یہ حدیث کس مسلک کے پاس محفوظ اور موجود نے اور کس مسلک کا ان حدیث کے اتنے عمل ہے پوری سنجیدگی نال. اور اسی شیخو پورے دے اندر ایک پروگرام کرایا گیا. اس پروگرام دے اندر نا ایک سوال کیتا گیا. میں اس سوال نوٹ کر کے تانوں مبارکباد پیش کرنا چاہنا. ایک مقرر تقریر کر رہا سی, دوران تقریر سوال آیا, حضرت شیخو پورے اندر سانو بڑا تنگ کیتا جاندے, سانو بڑا پریشان کیتا جاندے, لہذا ایک ساڑے مستورات جو نے وہ ہاتھ باندھیاں نے سینے تے اور ساڑے مرد حضرات جو نے وہ ناف تو نیچے ہاتھ باندھتے نے, لہذا ایک حدیث پیش کر دو تاکہ اسی اہل حدیث غیر مقلدین دا منہ بند کر دئیے اور اسی ان حدیث پیش کیجئے کہ جناب مرد جو ہے ناف تو نیچے ہاتھ باندھے اور عورت سینے تے ہاتھ باندھے. صرف ایک حدیث پیش کر دو. مقرر نے, عالم نے, مناظر نے اور رکا پڑھ کے جو بات کہی ہے کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے, اس بات تو ہڑے واسطے میں سنانا چاہنا اور تو مبارکباد پیش کرنا چاہنا کیونکہ متعلقہ تھوڑے ضلع شہر دی بات ہے. جدوں سوال پڑھیا مسکرا کے کہنے لگا کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ میں حدیث پیش کروں کہ ہماری عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں, مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں, میں اس پر حدیث پیش کروں. مجھ سے حدیث مانگی گئی ہے, میں جواب دیتا ہوں. حدیث مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ حدیث جا کے پوچھنی ہے تو آل الحدیث سے پوچھو. مسئلہ کے حق الحدیث, مسئلہ کے حق الحدیث. حدیث پوچھنی ہے تو آل الحدیث سے پوچھو. مجھ سے پوچھنا ہے تو امام کا قول پوچھو. میرے کو پوچھنا ہے امام دا قول پوچھو. حدیث پوچھنی ہے تو انہاں کو پوچھو جڑے حدیث منن والے نے. حدیث انہاں کو جا کے پوچھو جڑے حدیث منن والے نے, حدیث والے نے. میں کیوں حدیث پڑھا؟ میں مقلد ہاں, میرے واسطے امام دا قول کافی ہے. حدیث ساڈا ورد نہیں ہے, حدیث ساڈا وظیفہ نہیں ہے, حدیث ساڈی دلیل نہیں ہے, حدیث ساڈا فتویٰ نہیں ہے, حدیث ساڈا مسلک نہیں ہے, حدیث ساڈا منہج نہیں ہے. مجھ سے پوچھنا ہے تو امام کا قول پوچھو. میں تینوں مبارک بات پیش کرنا کہ تینوں امام دا قول مبارک ہوئے. تو اپنی مسجد سانو مبارک تو دینا کہ اہل حدیث و تن محمدی حدیث مبارک ہوئے. سانو مسئلہ کے حق اہل حدیث منال اسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی. جے تسی نعرے نہ مارو تے 2 گھنٹے تقریر ہو جانی. جے تسی نعرے مارو گے تے پھر ایویں کام خراب رہے گا. توجہ میرے وال رہے. جدو میں نعرے ماروانا ہے نا کوئی تھوڑی لوڑ پے گی تو میں تو آپ کہہ دیں گا بس 5 منٹ لا لو. ہاں جی شکر رکا آیا ہے کہ بخاری شریف چ رفع الیدین دی حدیث پڑھو. میں ساری پڑھ کے جانا, بخاری پریشان کیوں ہوندے ہو؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا. ہن ذرا غور کیجئے, اللہ پاک نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ دی بات مانو اور رسول اللہ دی بات مانو, واولی الامر منکم اور اپنے اولی الامر دی بات مانو. آؤ کہنے والو اولی الامر دا مانا کرو. آؤ میں سمجھانا چاہنا. کہنے لگے اولی الامر تم رات امام ابو حنیفہ نے, اولی الامر تم رات امام شافعی نے, اولی الامر تو بات امام مالک نے, کوئی آندا اولی الامر تم رات امام جعفر صادق نے, کوئی آندا اولی الامر تم رات احمد بن حنبل نے. آج وہ ترجمہ تو کرنا ہے, میں اس اتفاق کرنا وا کہ قرآن کی آمد ہے اللہ دی بات مانو, رسول اللہ دی بات مانو. واولی الامر منکم اپنے حکمران دی بات مانو. واولی الامر منکم اپنے امیر دی بات مانو. واولی الامر منکم جڑا ترجمہ تو کرنا ہے امام ابو حنیفہ دی بات مانو. میں اقرار کرنا ٹھیک ہے واولی الامر منکم دا ماننا ہے امام ابو حنیفہ دی بات مانو. میں تسلیم کرنا اولی الامر دا ماننا ہے امام شافعی دی بات مانو. اولی الامر دا ماننا ہے امام مالک احمد بن حنبل دی بات مانو. اولی الامر دا ماننا جعفر صادق دی بات مانو. ذرا جرأت کرنا اگے قرآن دی آیت دا جملہ پڑھ. اللہ پاک باقی اعلان فرماندے نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فرمایا جے تنازع ہو جائے کہ دے نال اللہ نال تنازع ہو سکدا ہے نبی پاک نال تنازع نہیں ہو سکنا تنازع کدے نال ہوئے گا فرمایا واولی الامر منکم رب آندا جے امام ابو حنیفہ نال تنازع ہو جائے مانا تیرا ترجمہ تیرا تے ہن ویکھ میں سمجھانا چاہنا واولی الامر منکم دا معنی کی ہے جے تنازع ہو جائے امام ابو حنیفہ نال جے تنازع ہو جائے امام شافعی نال تو آنا تقلید کرو رب آندا جے تنازع ہو جائے جدوں تقلید ہوے اودوں تنازع نہیں ہونا میں پوچھنا کی چاہنا میں سمجھانا کی چاہنا ذرا غور کیجئے قرآن پاک دی آیت تے غور کیجئے جیڑا تقلید کردا ہے وہ اس آیت تے عمل نہیں کر سکنا کیونکہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ جیڑا تقلید کردا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی وہ ایک دائرے وچ داخل ہو جاندا ہے وہ اپنے امام نال تنازع نہیں کر سکدا اپنے امام دی بات نو نہیں چھوڑ سکدا اس آیت دا مصداق حنفی نہیں ہو سکنا پھر میں کہہ سکدا ہاں فَإِن تنازعتم مالکی اپنے امام نال تنازع نہیں کر سکدا لہذا مالکی بھی اس آیت دا مصداق نہیں ہو سکنا فَإِن تنازعتم جس تو مراد اولی الامر تو مراد امام شافعی مالک احمد بن حنبل نے جڑا حنبلی ہے شافعی ہے اپنے امام دے دائرے تقلید کر کے باہر نہیں جا سکنا جے باہر جاوے مقلد نہیں رہنا جے اندر رہے تے تنازع نہیں ہو سکنا لہذا اس آیت دا مصداق نہیں ہو سکدا بتلاؤ اللہ دی زمین تے او لوگوں ذرا غور کیجئے کون طبقہ کیڑی جماعت ہے جڑی اس آیت دی مصداق ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیئن کیڑی جماعت جڑا تنازع کر سکتی ہے اہل حدیث نے جڑے کہہ سکتے نے امام ابو حنیفہ تیری عظمت نو سلام پیش کرنے اے امام شافعی تیری عظمت نو سلام پیش کرنے اے احمد بن حنبل تیرے علم نو سلام پیش کرنے اے امام مالک تیری استقامت نو سلام پیش کرنے اے امام جعفر صادق تیرے تقوی زہد نو سلام پیش کرنے جے ایویں سمجھ نہ آئے ذرا جاؤ تصورات دنیا اندر قیامت دا دن ہوئے حشر دا دن ہوئے اللہ پاک دی عدالت دے اندر امام شافعی بھی کھڑے ہون امام مالک بھی کھڑے ہون احمد بن حنبل بھی کھڑے ہون امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی کھڑے ہون جے سانو پوچھن گے قیامت والے دن امام ابو حنیفہ او اہل حدیثو میرا فلاں قول تسا کیوں نہ منیا اے شافعی جے سوال کرن اہل حدیثو تسا میرا فلاں قول کیوں نہ منیا اسی چارے محمد نو نام پورے ادب احترام ناز کران گے اے شافعی مالک احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ تہاڈی عظمت نو سلام پیش کرنے تہاڈا فتوی چھوڑے تہاڈے اقوال چھوڑے نے رب کعبہ دی قسم ہے اپنے پیٹ لئی نہیں چھوڑے ائمہ تہاڈے اقوال چھوڑے نے ساڈی مجبوری ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ سبحان اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن کی آنا ہے جدو تنازع ہو جائے امام نل تنازع ہو جائے امام نل جے تسی ہجے بھی سن پیار محبت نہ دعوت دیو نا کہ تسی حنفی ہو جاؤ اللہ دی قسم میں آج حنفی ہونے واسطے تیار ہاں لیکن گل ایک کے شرط ایک کے سوال ایک کے کہنے گو کی میں اگر تسی ایک چٹ تے لکھ کے دے دو ایک دلیل کہ حنفی ہو جاؤ جنت تے چلے جاؤ گے تو لکھ کے بھیج دے بالدلیل کہ حنفی ہو جاؤ اگر ہو جاؤ نا حنفی جنت مل جائے گی میں حنفی ہو جانا جنت چاہیے دیئے نا جے تسی لکھ کے دے دو شافعی کوئی لکھ کے دے دے کہ شافعی بن جاؤ جنت مل جائے گی جے کوئی حنبلی لکھ کے دے حنبلی ہو جاؤ جنت مل جائے گی جے کوئی مالکی لکھ دے مالکی ہو جاؤ جنت مل جائے گی لکھ کے دے ضمانت دے گارنٹی دے نال دلیل بیان کرے کہ جعفری ہو جاؤ تے جنتی بن جاؤ گے جے تسی تہاڈے ہمت نہ ہوے لکھ کے دین دی میں لکھ کے بھیجنا محمدی ہو جاؤ میں لکھ کے دینا محمدی ہو جاؤ جنت فَإِن تَنَازَعْتُمْ تو کدھر لے جانا چاہنا ہے تو شک آلیاں نال لے جانا چاہنا ہے تو ادھر لے جانا چاہنا ہے تیری دعوت ہو رہے میری دعوت ہو رہے ہے غور کر تیری فکر ہو رہے ہے میری فکر ہو رہے ہے تیری فکر کی ہے علامہ انور شاہ کشمیری مرحوم دنیا تو جا رہے ہیں موت دا وقت قریب ہے شاگرد کول بیٹھے نے تے اکھاں چوں آنسو برس رہے نے علامہ انور شاہ کشمیری دے اکھاں چوں آنسو برس رہے نے شاگرداں نے کیا استاد جی ساری
زندگی دین دی خدمت کرتے رہے ہو, اج دنیا تو جا رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ یہ حضرت انور شاہ کشمیری فرمان لگے, او میرے شاگردو میں دین دی خدمت نہیں کرتا رہا, میں اپنے امام دی فقہ دی خدمت کرتا رہا, میں حدیث دی خدمت نہیں کی تھی, میں حدیث دی خدمت نہ کر سکیا. اہل الحدیث کے عقیدے منہج تے غور کیجئے. اہل حدیث نو اللہ دی خاص ساڈے تے رحمت ہے کہ سانو اللہ نے مصطفیٰ دی حدیث کا غلام بنایا ہے. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور آسان طریقے سے سمجھانا چاہنا. امام ابو حنیفہ خود جنت جان گے یا نہیں؟ بڑا سوال ہوگا جی. امام صاحب آپ جنت جان گے؟ بولو جب وہ پرچہ تو آڈے تو ہوئے میرے تو نہ ہوئے. جنت جان گے؟ اچھا کھاؤ ہاتھ کھولا رکھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنت جان گے, میرا حسن ظن ہے, تیرا بھی حسن ظن ہے جنت جان گے, لیکن دلیل کوئی نہیں. حسن ظن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے, بزرگ سن نیک سن فقیر سن جنت جان گے, لیکن اتھارٹی کوئی نہیں, دلیل کوئی نہیں, قرآن آیت کوئی نہیں, حدیث مصطفیٰ کوئی نہیں, ایویں دی دلیل نہیں. جویں حضور نے فرمایا انا النبی فی الجنہ وابو بکر وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. انج دی دلیل کوئی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے امام ابو حنیفہ جنت جان گے, حسن ظن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے کہ جنت جان گے. تے جناب امام شافعی جنت جان گے, حسن ظن میرا بھی ہے حسن ظن تیرا بھی ہے. امام مالک جنت جان گے, حسن ظن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. احمد بن حنبل جنت جان گے, حسن ظن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے, لیکن دلیل کوئی نہیں. میں پوچھنا چاہنا جنہاں دے اپنے جنت جان دی دلیل کوئی نہیں, انہاں دے پیچھے لگن وال دی کی دلیل ہے؟ جنہاں دے اپنے جنت جان دی دلیل نہیں, اتھارٹی نہیں, گارنٹی نہیں, ضمانت نہیں, دلیل نہیں, او دے پیچھے چلن والے دی دلیل کی ہوئے گی؟ تے اسی انہاں دے پیچھے چل دے ہاں. جنہاں دے جان تو بغیر دروازہ جنت دا کھلنا ہی نہیں, جنہاں دے جان تو بغیر جنت دا دروازہ کھلنا ہی نہیں. سانو اللہ پاک شک تو پاک کیتا ہے, اساں غور کرنا, اساں انہاں تو بغیر جنت جانا نہیں. تاں تے مولوی آندے نے کہ قرآن دا یوم ندو کل اناس بامامہم, کہ قیامت دا دن ہوئے گا ہر گروہ اپنے امام نال پکاریا جائے گا. تے سانو ادھر بابیو تہاڈا امام کوئی نہیں, تسی قیامت نو کی کرو گے؟ میں کہ ساڈی ٹینشن نہ لو, اسی انشاءاللہ کچھ کر لاں, اسی کر لیں گے, پریشان نہ ہو. قیامت دا دن آن تے ویکھو اسی تہاڈے نال ہاتھ کی کرنے ہاں نا. قیامت نو کی کرو گے؟ میں کہ تساں کی کرنا ہے؟ جنے اساں تے جنت تے جانا, میں کدے نال؟ جنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال. سارے حنفیاں نے جنے جی میں کیڑا طبقہ لے جاؤ گے؟ حزب ادارہ نے بھی لے جاؤ گے, صرف آپ ہی جاؤ گے؟ حنفیہ دا کیڑا طبقہ امام نال جائے گا؟ جنے اساں اوتے اکٹھا ہو جانا ہے, سارے ٹر جانا ہے. چلو حنفی سارے امام حنیفہ نال جن جی, تے میں کہ امام شافعی نال, کہنے لگے شافعی ٹر جان گے. مالکی امام مالک نال, حنبلی احمد بن حنبل نال, جعفری جعفر صادق نال. تے وابیوں تسی کی کرو گے؟ میں کہ پنجاں اماماں نال اپنے اپنے مقلدین ٹر جان گے. تے نبی پاک نال کون جائے گا؟ پتہ نہیں کون جائے گا. میں کیا نبی پاک نے آواز مارنی, حدیثو آ جاؤ, میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں, تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں. اسا حضور نال جنت تے جانا ہے, اللہ دی قسم ہے اسا حضور تو بغیر کدے نال جانا ہی نہیں. تسی جاؤ اپنے اپنے امام نال, جاؤ گے جانے ہاں. میں کہ کدے نال؟ اپنے امام نال. میں کہ امام صاحب پھر جنت دے دروازے تے جا کے کھٹکھٹان گے؟ کہنے لگے جی بالکل کھٹکھٹان گے. اندروں آواز آئے گی کون؟ امام صاحب. کتھوں آئے ہو؟ کوفے تو. نال کون جے؟ پاکستانی نے, کچھ انڈیا دے نے, کچھ افغانی نے. افغانی ہاں,
جن اسلام آباد کو نہیں وڑن دینا جنت ہی کون وڑن دیو افغانی نال لے جنت جانا چاہتے ہو ہاں فرمایا جنت آنا تے واپس جاؤ اہل حدیث دے امام دے پیچھے آؤ میں نہیں کہہ رہا کتنے 100 سال پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائیں گے اسی آیت دے تاند کہ اہل حدیثوں تو شرف ہوئے تانوں مبارک تہاڈا شرف ہے قیامت نو تانوں آواز ملے گا پے گی تے مصطفیٰ دے نام تے پے گی مصطفیٰ نے جانا جنت دے اندر جے ایویں بات سمجھ نہیں آئی آؤ میں اور بات انداز نال سمجھانا شاید تیری سمجھ دے اندر بات جناب دل و دماغ اندر بات اتر جائے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا ہے ایمان والو اللہ دی بات مانو رسول اللہ دی بات مانو جے تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے تے پھر کے دی بات مانو فردو الی اللہ والرسول جناب حنفی تے کلائیے ابا حنیفہ دے پیچھے چلیے اسی جے مقام محمود تے شفاعت امام نے کرنی ہوئے جے تے مصطفیٰ نے کرنی ہے تے پھر اسا مصطفیٰ پیچھے چلنا ہے امام دے پیچھے چلیے تب جے انہاں دے کوثر جام پلانا ہوئے نہیں نہ پلانا کہ نے پلانا ہے کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپوری اللہ تہاڈی قبر ترام تا فرمایا کردے سن کہ قیامت والے دن میں کہنا ہے اللہ جی مینوں حوض کوثر تے لاؤڈ سپیکر لا دو رب نے پوچھے حافظ عبداللہ کیوں لاؤڈ سپیکر لگوانا چاہنا ہے فرما کر میں کہنا یا اللہ لاؤڈ سپیکر لا دے میں پڑھنا چاہنا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اللہ جی اساں کل چھڈے نے 7ویں چھڈے نے 40ویں چھڈے نے 11ویں دی کھیر چھڈی ہے حضرت حافظ صاحب فرمایا کردے سن اساں 11ویں دی کھیر چھڈی ہے کیوں چھڈی ہے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پین واسطے سبحان اللہ تے اساں نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا ہے تے جڑا برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے تے شہد نالوں تے برف نالوں ٹھنڈا تے شہد نالوں میٹھا دودھ نالوں سفید ہونا ہے چٹا ہونا ہے حافظ صاحب فرما کردے سنو سنو لذت اس وجہ تو جناب حوض کوثر دے جام وچ نہیں کہ وہ دودھ نالوں سفید ہونا ہے اس وجہ تو لذت نہیں وہ شہد نالوں میٹھا ہونا ہے اس وجہ تو لذت نہیں کہ وہ برف نال ٹھنڈا ہونا ہے ساریاں لذتاں اس دے اندر نے کہ نبی دے ہاتھ نال پینا ہے نبی دے ہاتھوں پینا ہے لوگوں پینا کنے اہل حدیث نے کیوں پریشان ہوندے ہیں اہل حدیث نے دوجے پینے نہیں دینا نہیں پین دینا ساڈی گل نہیں سن دے اسی کیوں پین دئیے اساں نہیں پین دینا قیامت نو حوض کوثر دا جام کیوں جدوں ایک گروہ نے آنا حوض کوثر دے قریب نبی پاک نے فرمایا ایک پاسے ابو بکر ہوئے گا دوجے پاسے عمر فاروق ہون گے جدوں میرے نال ابو بکر عمر بیٹھے ہون گے جے رتی ہووے مومنا دے دل وچ اگے جانا ہی نہیں چاہیے ابو بکر عمر بیٹھے نے نہیں نہ جانا چاہیے بچے ابو بکر عمر ہاؤس تے آئے نے صاحب پانی نہیں پینا جتے ابو بکر ہے وہ تو پانی کیوں پیے ایک طبقہ ہٹ گیا دوجا طبقہ آیا جو ہی آن لگا نا حضور دے انہاں دے درمیان اچانک پردہ حل ہو گیا نبی پاک ویکھ کے فرمان گے فرشتوں آن دو مدنی بھائی نے میٹھے بھائی نے مدنی نے میٹھے میٹھے آن دو آواز آئے گی انک لا تدری انک لا تدری انک لا تدری محبوبہ تسی جان دے نہیں تسی جان دے جی ہوں تھوڑا جہا ہوئے کوئی اپنے عقیدے دا پاس اگے جانا نہیں چاہیے ہاؤس تے بھی بھابی بیٹھے نے انک لا تدری محبوبہ تسی نہیں جان دے تیجا طبقہ آنا ہے نیڑے والا
جو حوض دے قریب آن گے آواز آئے گی ما آدسو باندہ کائے محبوبہ اینا تہاڈے تو بعد دین دے اندر نئے نئے کم داخل کیتے تسی تقلید واجب کیتی سی نہیں یا اللہ میں تے تقلید واجب نہیں سی کیتی اپنی اطاعت واجب سی نہ تے کیتی ایک کون ہے تہاڈے تو بعد امام دی تقلید واجب کرنے والے لوگوں تسی او ظالم ہو جنہیں امت انتشار پھیلایا ہے تسی او ظالم لوگ ہو جنہیں امت افتراق پھیلائے اور اصحاب الحدیث نے اتحاد دی دعوت دیتی ہے کدھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ میں راستے دے کتاب پڑھ رہا سا اس کتاب کے اندر شیخ الہند مولا محمود حسن صاحب نے اس الفاظ لکھے نے کہ ساڈے لئی مجتہد دا قول بھی ایویں ہوندا ہے جویں رسول دا قول ہوندا ہے تواڈے واسطے مجتہد دا قول جناب رسول دا قول ہوئے گا ساڈے واسطے مجتہد دا قول خطا دے اندر ہو سکدی ہے غلطی ہو سکدی ہے تے جڑا رسول دا قول ہے او دے غلطی ہو سکدی نہیں ہو سکدی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تائی اللہ نے نا انہاں شک دے اوتے عمل انہاں دا ہوندا جیڑا بھی تذبذب دا شکار شک دا شکار نے کیویں پتہ جے جمعہ کیویں پڑھ دے جے 14 رکعت جمعے دیاں کنیاں 14 2 جمعے دے فرض 4 پہلے رکعت سنت 4 بعد 2 پھر نفل 14 زور دیاں 12 تے جمعے دیاں 2 ملا کنی ہو گیاں 14 پوریاں پڑھ دے نے پتا کیوں انہاں دی فقہ دے اندر جمعہ تے ہوندا ہی نہیں جتے اسلام نافذ نہ ہوئے پاکستان جمعہ ہوندا نہیں لہذا کی کیتا انہاں جناب 14 رکعت پڑھیاں تے کیا یا اللہ اس پاکستان جمعہ ہوندا نہیں لیکن اسا پڑھ چھڈیا ہے تے نال زور بھی پڑھ چھڈی ہے جمعہ بھی پڑھ چھڈیا ہے تے زور بھی ہن تیری مرضی جمعہ قبول کر لے تیری مرضی زور کر لے اسا دوئے کم کر چھڈے تیری مرضی جمعہ قبول کر جے جمعہ ہو گیا تے قبول کر لے جے نہیں ہویا تے انہوں جان دے تے زور کر لے تے جو زور نہیں ہوئے زور احتیاطی انہوں نام دیتا ہے فقہ دی اصطلاحات دی اندر کہ جناب جمعہ قبول کر تیری مرضی زور قبول کر تیری مرضی تیرا عمل شک دی بنیاد تے آ میرا عمل جناب یقین دی بنیاد تے کیوں آ جدے پیچھے میں چلے ہوں تے یقین ہے جدے پیچھے تو چلے ہوں آپ شک دے اندر ہے اوہ سارا مسلک عقیدہ شک تے قائم ہے بغیر سند تے قائم ہے شک تے قائم ہے اور میرا عقیدہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے غور کرنا جب حضرت یزدانی صاحب حدیث بیان کر رہے سن ایک واقعہ تذکرہ کر رہے سن کہ نبی پاک نے بیوی نہ ناراض ہوئے اور آپ نے الگ ہو گئے 1 مہینے واسطے مہینے بعد آئے آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ نو جی محبوب جی فرمایا من اللہ نے اختیار دیتا ہے آ جاؤ میں تو دنیا دا مال دے دیاں نال طلاق دے دیاں جے تسا طلاق نہ لو نا پھر جنت مستفادت اور ساتھ عطا کراں گا لہذا دسو کیڑی چیز چاہنی ہو عائشہ جا اپنے باپ کو مشورہ کر کے آنا جے تینو صدیق اکبر فرمان نہ جو فرمان او دے مطابق آ کے جواب دینا اس چکو پورا دے لوگو صدیق کائنات دا منہج عقیدے تے غور کرنا فرمایا محبوب جی کی فرما رہے ہو فرمایا اپنے جواب دین تو پہلے اپنے باپ صدیق کو مشورہ کر کے آنا امی عائشہ نے فرمایا محبوب جی پہلے ایک سوال دا جواب تو دو فرمایا ہاں بیان کرو فرمایا محبوب جی تواڈی حدیث سن کے اپنے باپ کو مشورہ لین جاواں میں دسو واپس آن تک میرا ایمان رہے گا جے میں باپ کو مشورہ لین جاواں واپس آن تک ایمان رہے گا جے صدیق کائنات حدیث منن تو پہلے اپنے باپ کو مشورہ لین جان فرمایا میرا ایمان سلامت نہیں رہندا تے جے تو حدیث سن کے کوفے جائیں پوچھن لئی آندے نے حدیث اسی مندے ہاں سانو ایویں تانا مار دے حدیث نہیں مندے میں کیا اسی تہاڈی تعریف کرنے ہاں تسی مندے ہو
جی گجرا والے پیچھے میں ایک دفعہ تقریر کی تھی تے میں کیا اس آیت وچ قرآن نے ساڈی شان بیان کیتی ہے، اس آیت وچ قرآن نے ساڈی شان بیان کیتی ہے، اس آیت وچ اللہ نے ساڈی شان بیان کی۔ وہ مولوی گیا وہ پتہ بعد وچ کہن لگا اس ویکھو نا مولوی دی نا انصافی، جڑی ساڈی شان وچ آیتاں آئیں وہ پڑھیاں ہی نہیں، جڑیاں وہابی دی شان وچ آئیں وہ پڑھیاں نے، جڑے ساڈے سنیاں دی شان وہ کیوں نہیں وہ پڑھیا؟ میں بعد وچ کیا میں کہا مولوی جی اساں اپنی شان وچ پڑھنی اصل تسی اپنی شان وچ آپ پڑھو، جے تسی مجبور کردے ہو تو میں پڑھ چھڈدا۔ میں کہا اسی تے انصاف والے لوگ ہاں، کچھ قرآن ساڈی شان ہے کچھ تہاڈی شان، تہاڈا بھی ذکر ہوندا ہے ساڈا بھی ذکر ہوندا ہے، جیڑی اپنی شان وچ سن میں پڑھ چھڈیاں نے، تہاڈیاں شان والیاں پڑھاں یعنی ہاں پڑھو۔ میں کہا انما المشرکون نجس، تہاڈی شان وچ میں کہا قرآن بھریا پیا اللہ دے بندے، کون آندا تہاڈی شان وچ قرآن نہیں آیا؟ میں کہا شوگو پورے دے ضلع جڑا تحصیل شرک پورے ایک مولوی نے تقریر کی تھی اسے علاقے چ عرس تے، تو تقریر دے اندر نا ایک مولوی ہے حافظ آباد، انہوں تقریر کردہ پتہ کی کیا انہیں کہا گل تے خاصا والی سی لیکن آمن نو دسنی پی گئی۔ سنگو دے پیر سیال دی گدی اتے عرس سی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب زندہ سن، عرس سی لگیا ہویا تے مرید بھی سارے گئے، اتفاق لنگر پکڑ لگا، آٹا گنیا نا لنگر دا تے کتا آیا انہیں آٹے چ منہ پا چھڑیا، جو انہیں آٹے چ منہ پایا تے مریداں نے ویکھ لیا حضرت پیر صاحب کول گیا آٹے وچ کتے نے منہ پا چھڑیا تے ہن لہذا کی کریے؟ انہاں کہا میں عالم تے نہیں، حضرت پیر میر صاحب علی شاہ صاحب آئے نے انہوں کول فتویٰ لے لو۔ بندے گئے حضرت پیر صاحب فتویٰ دے، کتے نے آٹے چ منہ پایا تے کی کریے؟ پیر صاحب نے سوچیا تھوڑی دیر، سوچن تو بعد فرمان لگے جتھے منہ پایا نا اتوں پیڑا چک کے میرے لیے پکا چھڈو تے باقی تسی کھا لو۔ وہ بڑے حیران ہوئے با پیڑا اتوں لے گئے تہاڈے لئی کیوں؟ فرمان لگے کتا بھی اسے جگہ دا ہے تے میں بھی مرید ایکو شے دے آلا، یہ بھی مرید ہے اسی بھی مرید ہاں، یہ بھی اسے دربار دسی اسے دربار دے لہذا کی رجے پکا لو۔ جدوں پکیا یہ گل تے بیان ہو گئی، کیسٹ محفوظ ہے سارے پاس، جدوں یہ بات ہو گئی نا میں سوچیا بھائی فتویٰ جذبات یا حقیقت بعض دفعہ بندہ جذبات جی فتویٰ دے چھڑدا ہے، بس جذبات یا حقیقت جدوں میں دلائل قرآن حدیث سے غور کیتا میں کہ فتویٰ بالکل قرآن حدیث کے مطابق ایویں ہی۔ میں کہ کتے نے تے منہ پایا ادو آٹا دا پیڑا لے کے مولوی پیر صاحب لئی پکوایا ہے، میں کہ ٹھیک ہے کیوں؟ جڑا کتا ہوندا ہے نا وہ فی نفسی نجس، وہ کی ہے نجس ہے، تے جنہیں کھانا ہے انما المشرکون، میں کہ نجس دا جھوٹا کھا سکتا ہے کی حرج ہے؟ گل فقہی طور تے بالکل بات درست لکھی ہے۔ اہل حدیثو جے اپنے آپ نو او بھی سگ کے لائے تے کبھی سگ نے منہ پایا تے سگ نے کھانا تے کوئی بڑی بات نہیں۔ میں کہ تسی سگ ہو نا، یعنی ہاں اسی سگ ہاں، میں کہ تن مبارک ہوئے تسی سارے سگ ہو، یعنی اسی سارے ہی سگ ہاں، چھوٹے بڑے سارے ہی، یعنی سارے ہی یعنی جیت تسی کون ہو؟ میں کہ تسی سگ ہو نا، ساڈے کول پوچھو اسی کون ہاں، یعنی ہاں تسی دسو کون ہو تسی؟ میں کہ والتین والزیتون وطور سینیل وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساڑھے کو سوال کرنا ہے اسی کونا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ غور کرنا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، اللہ پاک نے اہل الحدیث کے اوپر خاص انعام کیتا ہے کہ رب نے عزت بھی عطا فرمائی ہے، غیرت بھی عطا فرمائی ہے، عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے، پیغمبر کی سنت بھی عطا فرمائی ہے۔ فَإِن تَنَا
تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ لوگوں قیامت والے دن امام ابو حنیفہ شافعی مالک نے کام نہیں جانا، چھوڑ دو جتنے بعد امام دی قرآن و حدیث نہ ٹکرا جائے۔ آؤ میں بخاری دیا چند حدیثاں پڑھنا وا جدو ثابت ہوندا ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے مسلک اہل حدیث ثابت کرنے واسطے صحیح البخاری لکھی ہے۔ جا جا قیامت والے دن سب تو پہلے سوال تے نماز تے باڑے ہونا ہے نا، جاؤ ساری بخاری اگر تھوڑا سمجھ دی اندر نہ آئے یا اتنی تھوڑی بساط ہمت نہ ہوئے تو صحیح البخاری کتاب الصلاۃ لے لو، نماز والے جناب ابواب و مسائل لے لو، وہ مسائل کھول کے دیکھ لو، ایک پاسے حنفی نماز پڑھے، ایک پاسے اہل حدیث دو رکعت نماز پڑھے، درمیان ایک منصف آدمی جناب بیٹھ جائے انصاف کرنے والا اور عقل والا شعور والا، بخاری کھول کے بیٹھ جائے، ایک پاسے حنفی دی دو رکعت نماز رکھے، ایک پاسے اہل حدیث دی نماز دو رکعت رکھے، جے حنفی دی نماز بخاری دے مطابق ہوئے حنفی سچا ہوئے گا، تے جے حدیث دی بخاری دی اندر اہل حدیث دی نماز صحیح ہوئے، کیونکہ قیامت والے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلے نماز دا سوال ہونے، تے جے دی نماز درست نکل آئی اللہ باقی اعمال درست کر دے گا۔ جے بخاری دے مطابق نماز اہل حدیث دی ہوئے پھر اہل حدیث اہل حق ہوں گے، جے بخاری اندر نماز دا طریقہ تیرا موجود ہے پھر تو حق تے ہوئے گا۔ ذرا کھولیے بخاری، پڑھیے بخاری، میں چاہنا بخاری دا مطالعہ تھوڑے سامنے رکھنا، توجہ فرمائیے، بخاری دی حدیث تیرے سامنے رکھا، فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ، میں سرگود ایک پنڈی تقریر کر رہے آزاد رکا آیا، اگر ہم رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھا دے تو آپ چھوڑ دیں گے اور حنفی ہو جائیں گے؟ اگر حدیث دکھا دے رفع الیدین نہ کرنے کی تو حنفی ہو جائیں گے؟ میں کیا میں بے وقوف ہاں؟ کہنے لگو کیوں؟ میں کیا تسی کی دکھاؤ گے؟ کہنے لگا حدیث دکھاؤ گے، حدیث میں ویکھاں گا حدیث تے ہوواں گا حنفی۔ سبحان اللہ۔ میں کیا حدیث دکھاؤ، میں ویکھ کے اہل حدیث ہو جا، تسی حدیث دکھاؤ نا، میں انہوں من کے دیکھ کے اہل حدیث ہوواں گا، حنفی کیوں ہوا؟ کہنے لگا جی اسی بھی حدیثاں من دے ہاں۔ میں کہا ہاں من دے ہو، لیکن او حدیث من دے ہو جڑے امام ابو حنیفہ صحیح کہے، شافعی حدیث من دے ہو، وہی حدیث من دے ہو جنہوں شافعی صحیح کہے، مالکی حدیث من دے ہو وہی من دے ہو جنہوں مالک صحیح کہے، حنبلی اس حدیث نو صحیح من دے جنہوں احمد بن حنبل صحیح کہے، اور جعفری اس حدیث نو صحیح من دے جنہوں جعفر صادق صحیح کہے، تے اہل حدیث ہر اس حدیث نو صحیح من دے جی دی سند میرے مصطفیٰ تک پہنچا۔ بیان کرنے والا امام ابو حنیفہ ہے، شافعی ہوئے، مالک ہوئے، احمد بن حنبل ہوئے، ادا کدے امام دے چہرے ول نہیں ویکھیا۔ جیڑا بھی امام ہوئے، جیڑا بھی امام ہوئے، حدیث مصطفیٰ انہاں کولوں مروی ہوئے اور حدیث صحیح سند صحیح ہوئے میرے مصطفیٰ تک پہنچائے۔ جناب دنیا دی کسے کتاب دے اندر ہوئے، کسے مستند کتاب دے اندر ہوئے، اور کوئی بیان کرنے والا امام ہوئے، کوئی بیان کرنے والا صحابی ہوئے، ادا کدے فرق نہیں کیتا بیان کرنے والا عبادہ بن صامت ہے یا عبداللہ بن عمر ہے، ابو ہریرہ ہے یا کوئی اور صحابی ہے، فرمایا نہیں نہیں صدیق ہے یا عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سارے نزدیک کوئی سارے صحابہ میں یار حق نے، سارے صحابہ صاحب عدالت نے، جس صحابی دی جو روایت پیغمبر تک پہنچائے سارے نزدیک حجت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں اس قدر پیار کرنے والے حدیث ساری عقل دے خلاف بھی آ جائے نا، اسی پتہ کی کہنے ہیں کیا جانا ساڑا عقل غلط ہو سکتے، میرے مصطفیٰ دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگو سنتا پیچھے کیوں لڑتے ہو؟ اہل حدیث کا عجیب عقیدہ ہے، عجیب منج ہے، جب اختلاف کرتے چھوٹی چھوٹی سنتا دے پیچھے، اور میں عرض کرنا تو سنت نو چھوٹا کیوں کیے؟ تو انہوں یا نہیں آیا سنت تو ہے ورفعنا لک ذکرک، جی سنت ہے اس تو بڑا اس کے نات کے اندر اور ہے ہی کوئی نہیں، سنت انکار کیوں کر سکنے؟ کہنے لگا سنت ہی ہے نا، رفع الیدین واسطے کیوں لڑتے ہو؟ سنت ہی ہے نا، آمین واسطے کیوں لڑتے ہو؟ سنت ہی ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، میں کہنا لڑنا نہیں نا چاہیے سنت تو۔ کہنے لگا ہاں، میں کیا نکاح سنت ہی ہے نا، نکاح سنت ہی ہے نا، پھر اتنا اہتمام انسلام کیوں؟ سنت ہے انکار کرنا ہے، نکاح ہویا مصطفیٰ دی سنت ہے نا، ماں بنی تے سنت دی برکت نل، باپ بنیا سنت دی برکت نل،
بھائی پڑھیا سنت دی برکت نال، چاچا بنیا سنت دی برکت نال، دادا دادی پڑھے سنت دی برکت نال، سارے رشتے قائم ہوئے سنت دی برکت نال، بیوی پڑھی سنت دی برکت نال، بیٹی پڑھی سنت دی برکت نال، بہن پڑھی سنت دی برکت نال۔ سنت نہیں تے اس کائنات کچھ بھی نہیں، جے سنت ہٹا دو نا تے نہ غیرت رہے گی نہ عزت رہے گی۔ اگر اس کائنات دے اندر غیرت اور عزت دا تصور موجود ہے تے محمدی سنت دی برکت دے نال قائم۔ جے نبی دی سنت نہ رہے کچھ بھی نہ رہے، اسا انشاءاللہ لڑدا رہنا تے سنت واسطے تواڈے نال لڑدا رہنا انشاءاللہ۔ ساڈی لڑائی اس واسطے ہے کہ تسی سنت انکار کردے ہو، اسی کہنا پیغمبر دی سنت نال پیار کرو۔ امام نو چھوڑیا جا سکدا ہے، سنت نو چھوڑیا جا سکدا نہیں۔ بخاری کھولیے بخاری یا نہیں کہ بند ہی رہن دئیے؟ کھولو، بیٹھو گے جاؤ گے تو نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو گا جڑا ٹر جائے گا۔ اچھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آئیے جناب حدیث بخاری دی کتاب کھول لیں۔ پہلے جناب کتاب امام بخاری رحم اللہ نے کتاب الوحی لے آندی ہے۔ کیا معنی کتاب الوحی نا؟ ساری بخاری لکھن تو پہلے، ساری حدیث لکھن تو پہلے جناب جڑی کتاب لے آندے نے وہ کتاب الوحی کیوں لے آئے؟ امام صاحب دسنا چاہتے ہیں لوگوں، دین رائے دا نام نہیں، دین قیاس دا نام نہیں، دین اللہ دی وحی دا نام۔ وحی قیاس نہیں، رائے نہیں، اللہ دی وحی۔ فرمایا اس بخاری چ اللہ دی وحی لکھی جائے گی، وحی ہے دین، اصل وحی ہے۔ عقل دین جناب، عقل جڑا ہے انہوں دین نہیں کیا جانا، قیاس اور رائے نو دین نہیں کیا جانا، اللہ دی وحی دا نام ہے دین۔ ہن غور کرنا، وحی دی کتاب لیا کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آگے بخاری پڑھ دے چاہیے، ایک مسئلہ کھول دے چاہیے۔ او میں نماز دے ابواب کھولنا چاہنا، صحیح بخاری دی روشنی اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، بخاری کھول لیجیے۔ جے بخاری چ نہ ہوئے تے میں ذمہ دار، میرے محبوب نے وضو کیتا ہے، ہن وضو کرن دے اندر میرے محبوب نے پہلے دو ہاتھ دھوئے نے، ہاتھ دھونے تو بعد آپ نے اپنے ہاتھ دے اندر چلو اندر پانی لیا ہے، آدھا منہ اندر ڈالیا ہے، آدھا نک اندر چڑھایا ہے، منہ جناب کلی فرمائیے، نک نو صاف فرمایا ہے، 3 دفعہ آپ نے کلی فرمائی ہے، نک نو صاف کیتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ دھویا ہے، چہرہ دھون تو بعد میرے محبوب نے اپنی داڑھی دا خلال فرمایا ہے، خلال کرن تو بعد آپ نے اپنے دو ہتھاں نو دھویا ہے، اپنے کونیاں تک دھوون تو بعد اپنے سر دا مسح کیتا ہے، اگوں ہاتھ پچھا لے گئے، پچھوں پھر اگے لے کے آئے، پھر کنا دا مسح فرمایا ہے، کنا دا مسح کرن تو بعد اپنے دوئے پاؤں دھوئے نے، دونوں پیر دھوون تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے وضو میرا ہے، اے وضو سارے نبیاں دا ہے، اے وضو آل الحدیث دا ہے۔ حنفیو تہاڈا وضو بخاری تے کوئی نہیں، تہاڈا وضو بخاری چ نہیں جے ہووے تے بخاری دی حدیث نمبر دا حوالہ پیش کیجئے۔ میں عرض کرتا بخاری اندر تیرے وضو دے اندر جناب تو جدو وضو شروع کرنا ہے، جناب وضو شروع کرن تو بعد درمیان دے اندر منہ دھونا تے پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے بخاری دے اندر تے نہیں، حدیث دی کسے کتاب دے اندر نہیں، اگے چل کے پڑھنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دنیا دی کسے کتاب دے اندر نہیں۔ پھر تو سر دا مسح کرن تو بعد، کنا دا مسح کرن تو بعد الٹے ہتھ گردن دا مسح کرنا ہے، جا کھول ذخیرہ حدیث دے اندر، اے تینوں کدے پیغمبر دی سنت نظر نہیں آئے گی۔ تیرا وضو ہوے جڑا کوفے بنایا گیا ہے، تیرا وضو ہوے جڑا انڈیا وچ بنایا گیا ہے، تیرا وضو ہے جڑا مولویاں نے بنایا ہے، تیرا وضو ہوے جڑا پیراں نے بنایا ہے، تیرا وضو ہے جڑا فقیہاں نے بنایا ہے، تیرا وضو ہے جڑا تیرے اماماں نے بنایا ہے، میرا وضو ہے جڑا اللہ نے سماعت تو مصطفیٰ دی طرف نازل فرمایا ہے۔ فرق ہے اہل حدیث تو غیر اہل حدیث دا۔ ہن غور کردے جانا، تو وضو اپنی مرضی نال کردا ہے، میں وضو اللہ دی وحی دے مطابق کرنا، پیغمبر دی سنت دے مطابق کرنا۔ تے آگے غور کیجئے، تو بھی وضو کرنا ہے، میں بھی وضو کرنا ہے، تو اپنی مرضی نال کرنا ہے، میں پیغمبر دی سنت دے مطابق کرنا، تو اپنا وضو جناب حدیث تو پڑھ، میں اپنا وضو بخاری چو پیش کر دیتا ہے۔ ہن غور کیجئے، تو اپنا وضو چھوڑ یا مینوں چھڑوا، اختلاف ہو گیا تیرے وضو اندر، تیرا وضو اور ہے، میرا وضو اور ہے، تیرا طریقہ اور ہے، میرا طریقہ اور ہے، تو وضو آپ بنایا ہے، میں دعویٰ کیتا ہے میرا وضو صحیح البخاری اندر ہے۔ اور درمیانے کھڑے ہو کے پڑھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. میرے محبوب نے کی فرمایا، اے میرے والا وضو کرن تو بعد من توضا کما امرا ومن صلی کما امرا. محبوب فرماتے ہیں جڑا میرے طریقے نال وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد اٹھ کے کلمہ شہادت پڑھدا ہے، اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے. تیرے واسطے دروازے کیویں کھلن؟ تیرا وضو انفی. میرا وضو اللہ دی وحی دے مطابق صحیح البخاری دی روشنی پیغمبر دی حدیث کے مطابق وضو کرن تو بعد اہل حدیث مسجد دے اندر اذان کئی تو اذان شروع کرنا ہے الصلاۃ. بولو آندا جے کوئی نہیں آندا پکانا جے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں اذان کیتی شروع کیتی ہے اللہ اکبر. فطرت بھی آندی ہے کہ پہلے رب دا نام زبان تے آئے. تو رب نے رسول اللہ دی شان دی کمی چھڈی ہے. جدو مؤذن چلدا نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادو رب آندا مؤذن نماز وال بعد بلاوی پہلے میرے محمد دی شان دا تذکرہ تے کر لے. رب نے کوئی کمی چھڈی ہے مصطفیٰ دی شان دی؟ جے تو اذان تو پہلے شروع کیتے میں آنا نہیں اذان تو پہلے صلاۃ و مرجع صلاۃ و سلام نہیں ہے. اذان شروع کر تو جناب صلاۃ پڑھی ہے، بتلا دنیا دی کیڑی کتاب دی روشنی اندر تیرے پاس کتاب نہیں ہے تو منوا نے تو صلاۃ کیوں نہیں پڑھنا؟ میں اس واسطے نہیں پڑھدا کہ بخاری اندر اذان لکھی ہے صلاۃ نہیں. بخاری اندر اذان دا طریقہ موجود ہے، صلاۃ نہیں. تو آنا صلاۃ ہے تے میں آنا درمیان کوئی مولوی کوئی انصاف والا بندہ کھڑا کر تے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اختلاف جو ہو گیا اللہ دے بندے کھول بخاری پڑھ بخاری. اللہ تعالی بخار تو بچا لے. پڑھ بخاری. بخاری پڑھ بخاری پڑھ. تو فیضان سنت چھوڑ بخاری پڑھ. بہشتی زیور چھوڑ بخاری پڑھ. فضائل اعمال چھوڑ بخاری پڑھ. فضائل جناب فیضان سنت چھوڑ بخاری پڑھ. بہشتی زیور چھوڑ دے. فضائل جناب تبلیغی نصاب چھوڑ دے بخاری پڑھ. در مختار چھوڑ دے بخاری پڑھ. کنز دقائق چھوڑ دے بخاری پڑھ. فتاوی علمگیری چھوڑ دے بخاری پڑھ. حکایات چھوڑ دے بخاری پڑھ. نور نامہ چھوڑ دے بخاری پڑھ. اپنے جناب کو ساختہ کتاباں چھوڑ دے بخاری پڑھ. درود لکی مائی پڑھنا چھوڑ دے بخاری پڑھ. اللہ دی قسم ہے بخاری پڑھے گا نا جس گھر بخاری پڑھی جائے اللہ دی قسم اس گھر نور آندے. جس گھر بخاری پڑھی جائے اس گھر ہدایت آندی ہے. جس گھر بخاری پڑھی جائے اس گھر پیغمبر دی سنت آندی ہے. جس گھر تیرے مولوی نے کتاباں لکھیاں جو پڑھیاں جان پتا جے کی بشتی زیور جو پڑھیا پیا ہوئے بندہ گھر تے بندہ چوک کے پڑھن لگ پائے تے پڑھ دیا بندہ کی پڑھے پڑھا ایک سوا پڑھ چھڑا چلو ٹھیک ہے پڑھن لگا. ذرا دل تے ہاتھ رکھو گا میں وقت پڑھا بشتی زیور ایک سوا پڑھ چھڑا نا پیار نہ محبت ایک سوا پڑھ چھڑا. وہاں نماز کی اہمیت باب کھول لو اوتھے لکھے ہے اگر بچہ پیدا ہو رہا ہو آدھا پیدا ہو چکا ہو آدھا ابھی نہ پیدا ہوا ہو اذان ہو جائے عورت نماز فرض ہے پہلے اٹھ کے نماز پڑھے نہ ہوئے بشتی زیور تے میری وہ سزا جڑی چور دی سزا جی ہوئے تے پھر میرا حق بنتا نا میں کہہ سکنا چھوڑ دے بخاری پڑھ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ دے بندے کیڑیاں کتاباں بچیاں نو جہیز اندر دینا ہے. جے شرم و حیا والی بچی اے گھر جا کے پڑھے گی کی دعاواں دے گی تینوں جے دینا چاہنا ہے بچی نو جناب جہیز دے اندر. جے اللہ تینوں سمجھائے تے ریاض الصالحین چا دے. جی اللہ تن سمجھائے بلوغ المرام دے. جی اللہ تن سمجھائے بخاری مترجم دے. تیری بچی پڑھے دعا کرے صدقہ جاریہ بنے. جی بشتی زیور پڑھے گی اے بے حیائی دے الفاظ پڑھے گی اے گندے الفاظ پڑھے گی اے گندی باتاں پڑھے گی او تیرے واسطے عذاب دا باعث و سبب بنے گا. اسی واسطے اہل حدیثاں دے کتابت چھوڑ دے. کوئی کہہ سکدا ہے نا کہ تواڈے علماء دی کتابت بھی غلط بات لکھی ہے. میں شیخو پورا دیس چوک دے اندر علماء دی موجودگی اندر ذمہ دار سٹیج تے اس شخص
شخصیت دے سٹیج تے جنوں ساری زندگی جس نے باطل نو للکار دے رہے کہ میرے کول کوئی سوال کرو کوئی پوچھو، اس جناب شخصیت دے منبر تے بیٹھ کے میں کل کے بعد کہنا چاہنا لے علامہ شہید دی کوئی کتاب اگر تیرے پاس ہے لے کے آ، اس کتاب وچ کوئی غلطی نکال دے جو علامہ شہید دی کتاب وچ غلطی ہے میں اعلان کرنا، میں اس غلطی تو برات دا اعلان کرنا، میرے علامہ دی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میرا علامہ گناہ تو پاک نہیں ہے، لہذا نواب وحید الزمان دی کتاب او دی کتاب جو غلطی ہے میں اعلان کرنا وہ غلطی ہے، نواب وحید الزمان دی کتاب جو دی غلطی ہے، صدیق حسن خان دی کتاب لا انہوں دی کتاب جو غلطی ہے، محدث روپڑی دی کتاب لیا ان دی کتاب جو غلطی ہے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مسری دی کتاب لیا ان دی کتاب جو غلطی ہے میں اعلان کرنا، میرے علماء علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم ان دی کتاب لیا ان دی کتاب جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، میں اعلان کرنا برات اعلان کرنا، غلطی نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بات حق ہے وہ حق ہے، جو غلطی ہے تو بھی ذرا جرأت کر کے اعلان کر فتاوی عالمگیری جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، ہدایت جو غلطی ہے، بشتی زیورت جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، فیضان سنت جو غلطی ہے، تو اپنے علماء دی غلطیاں نو دین بنا کے بیٹھے، میں علماء دی غلطیاں نو دین نہیں بنایا، میں علماء دی غلطیاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اذان کئی اذان تو بعد اہل حدیث تکبیر کہندا ایک کاری یہ بخاری چ نہ ہوئے تے میں ذمہ دار، دوری بھی حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کسی جائز سمجھتے، لیکن کاری تکبیر صحیح البخاری اندر موجود، اللہ دی زمین تے اہل حدیث تو علاوہ اس پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، نماز شروع ہوئی ہے، اہل حدیث کی یاد اللہ بولو اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی تو مولوی کیا نا خاص نیت کرنا اس نماز دی، نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے 4 رکعت نماز ظہر، منہ کی تا قبلہ شریف پچھے سے امام دے اللہ اکبر۔ کافی عرصے دی بات کی جگہ تے میں بیان بھی کی تھی کہ میں ملتان جا رہا سا، اللہ گواہ اس بات تے جدو میں باسی بیٹھا نا تھوڑے اگلے سٹاپ ایک مولوی چڑھیا باسی وہ سیٹ ویکھ کے منہ چک کے بعد شاید کوئی سیٹ خالی ہوئے، میں سمجھا اب لگتا کوئی مولوی ہے، میں بھی اشارہ کیتا حضرت جی میرے نال آ جاؤ، چلو رونڈ کے سفر ہو جائے، تعارف ہو گیا، پھر تمہیں پتا 2 مولوی اکٹھے ہو جان، پھر گفتگو شروع ہو گئی، کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا مولوی ہونا، آندا جی میں بھی مولوی ہونا، میں چلو وہاں پر رونڈ کے سفر ذرا گزرے گا، کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا تسی کون ہوندے ہو؟ جانے میں اہل سنت وال جماعت ہونا، میں کس تو اگے جانے اگے ہاں جانے اگے حنفی ہونا، میں کس تو اگے جانے دیوبندی ہونا، میں کس تو اگے جانے اگے کی میں تھوڑا نا اج ختم ہی نہیں ہویا، حیاتی ہونا مماتی ہونا، جانے حیاتی ہونا جی، میں کہ چلو اللہ کرے حیاتی رہے، کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں ساڑا جی مختصر جا تعارف ہے اسی آل الحدیث ہونے، اچھا وہی یہ ہوں تشریح آپ ہی آنا، اچھا وہی، میں کہا جی ہاں وہی جنہوں غیر مقلد آندے نے، میں کہ جی جڑے تساں دے بارے میں بڑا سنیا ہے اہل حدیثاں دے بارے کہ تسی نماز شروع کر دے اللہ اکبر نہ کوئی نیت نہ کوئی زبان چو کوئی نیت ادا کر دے ہو، آخر دسنا تے چاہیے نا پر نماز کیڑی ہے وقت کیڑا ہے، میں کہ کیوں جانے اپنے آپ نو مقابلے آپ نو پتہ ہوندا ہے، جانے نہیں اللہ پاک نو پتہ ہوندا ہے، جانے پتہ نہیں پھر کینوں پھر میں نہیں کوئی پتہ، اپنے آپ نو تے پتہ ہے تے اللہ نو بھی پتہ ہے، کینوں دسنا ہے؟ کہنے لگا میں کوئی پتہ نہیں کینوں دسنا ہے، میں تسی نیت کر دے ہو نا جانے جی میں کیڑی خاص نیت کرنا اس نماز دی نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالی 4 رکعت نماز ظہر، منہ کیتا قبلہ شریف پچھے سے امام دے اللہ اکبر، اے تے میں کہ نیت اللہ دے بندے مقتدی دی، تے تو مولوی تو اپنی نیت سنا، پچھے سے امام دے تو تے اگے ہونا ہے، تو اپنی نیت سنا، یقین جانو 2-4 منٹ خاموش رہن تو بعد بڑا پریشان ہو میرے وال ویکھ کے آندا مولوی صاحب اللہ دی قسم من 14 سال ہو گئے نے امامت کرانا، میں روزانہ نیت ہی کردا رہا آج، مولوی اگے آندا پچھے سے امام دے،
میں کہا تیرا قصور نہیں، جی ہوں کوئی ہو جگہ ہوتی میں پڑھتا نولے ہی مات واللہ، میں کہا تیرا قصور نہیں، قرآن نے فیصلہ کیتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ سنت حیا نہیں کرنا، اللہ ایویں ذلیل و رسوا کر دینا ہے۔ ویک اہل حدیث نماز شروع کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، نماز دی نیت زبان نال نہیں کردا، کیوں؟ جی دی نماز ہے وہ جاندا وقت کیڑا ہے، رکعت کنیاں نے تے منہ کیڑے پاسے آ، اے رب نو پتہ ہے۔ نماز شروع ہوئی، اپنے ہاتھ سینے تے باندھے، کہنے لگا ہن لے آؤ نا بخاری دی حدیث، سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث بخاری چ کوئی نہیں، ہن لے آؤ بخاری پھسے وہابی، بخاری چ حدیث سینے تے ہاتھ بنن دی کوئی نہیں۔ میں کہا مولوی جی ناف تو تھلے دی ہے وے، نہیں وہ بھی کوئی نہیں۔ میں پھر کی کریے، سر تے رکھ لئیے۔ سینے تے ہاتھ بنن دی روایت بخاری چ ہے، لیکن نظر انہوں آندی ہے جنہیں کوفے دی اینک نہ پائی ہوئے۔ بخاری حدیث ہے ہاتھ سینے تے بنن دی، لیکن نظر انہوں آندی ہے جنہیں جشن دی اندھی اینک نہ چاڑی ہوئے، بصیرت قائم ہوئے، انہوں نظر آندی ہے بخاری سن بخاری۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کان الناس یؤمرون، لوگن حکم دیتا جاندا سی کہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں اتے رکھو، کتے رکھنا ہے؟ علی ذراعی، اپنی ذراع تے ہاتھ رکھنا ہے۔ ذراع کنوں آندے نے اے درمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک، اس ساری جگہ نو عربی اندر ذراع کیا جاندے۔ حضرت سہل بن سعد فرماندے حضور دے بارے دمانی سن حکم سی اپنا ہاتھ بایاں نیچے ہوئے، دایاں اوپر اور ذراع دے اوتے ہوئے۔ جدوں مولوی جی ہاتھ ذراع تے بن لے جان، بخاری دی حدیث دی روشنی ہاتھ باندھ لے جان، اے ہاتھ ناف تو نیچے جاندے ہی نہیں، انج بن لے جانا، اے او ناف تو تھلے نہیں۔ مولوی آپ تھلے ہو سکتا ہے، ہاتھ نہیں ہو سکتا، اے ناف تو نیچے ہاتھ نہیں جان گے۔ میں کہا مولوی جی تواڈی عورتاں کتے بندیاں؟ کہنے لگا تسی دلیل دیو، ہاتھ کتے بننے چاہیے نے؟ میں کہا دلیل ساڑے کو پوچھنی ہو جان جی، میں گھروں ہی پوچھ لیا امی کو، تیری امی کتے بندی ہے؟ سینے تے میں کو ہی پوچھ لیا، جیڑا نبی او دا وہی نبی ساڈا انشاءاللہ۔ میں کہا ساڈا قیدت داخل ہو گیا ہے، پوچھ لے جا کے، جیڑی دلیل ہے حدیث آخر انہاں کول کوئی ہوئے گی نا، جیڑی حدیث انہاں کول ہے وہی اسے کتاب تے لکھی ہے، اسے صفحے تے لکھی ہے، ذرا جا کے پوچھنا۔ یا فرق اللہ دے نبی کو ثابت کر دو، دنیا دے سارے مولوی زہر دا پیالہ پی سکتے نے، لیکن عورت اور مرد دی نماز دی اندر فرق جو ہے اللہ دے رسول تو ثابت نہیں کر سکتے۔ مرد اور عورت دی نماز دی اندر فرق، نماز دے طریقے اندر اختلاف، یا عورت ہاتھ سینے تے باندھے، مرد ناف تو نیچے باندھے، اے فرق نہ اللہ تو ثابت ہے، نہ رسول اللہ تو ثابت ہے، نہ پیغمبر دے صحابہ تو ثابت ہے، نہ ائمہ دی اقوال تو ثابت ہے، بلکہ میرا یہ امت دے جماعت تو بھی ثابت نہیں کہ جناب ہاتھ عورت تو سینے تے باندھے، اہل حدیث ہاتھ بندے اتھے علا ذراع کیا جاندے اس جگہ نو۔ ہن قرآن تو پاک تو میں ذراع دا معنی ثابت کراں، قرآن کی آندے رب آندا خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعاً۔ قرآن اندہ ہے محبوب، قرآن اندہ ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، رب فرمائے گا فرشتوں 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے آؤ، جکڑو پکڑو انہاں جنہاں ذراع دا معنی نہیں ہوندا، پکڑو 70 ہاتھ 70 ذراعاً، 70 ہاتھ ذراع قرآن تو ثابت ہو گیا۔ 70 ہاتھ ذراع دا معنی پورا ہاتھ ہے، تے حدیث بخاری اے دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے، تے جدوں انج آ جائے پھر ناپ تو تھلے جاندا نہیں۔ تے ہن وضاحت واسطے اس بخاری دی حدیث دے اصولی حدیث دی صراحت واسطے ابن خزیمہ حدیث آئی، وائل بن حجر فرماتے نے میں نبی پاک نو ویکھیا آپ نماز پڑھ رہے سن،
دائیں ہاتھ اتے بایاں تھلے الا صدرہی الا صدرہی اپنے سینے تے میرے محبوب نے ہاتھ بننے ہوئے سن لہذا وضاحت ہو گئی ہاتھ سینے تے باندھے جان ہاتھ سینے تے بننے تو بعد آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں پوچھیا محبوب جی نماز شروع کر دے ہو قرات شروع کرن تو پہلے کچھ خاموش رہندے ہو کی پڑھ دے ہو کی پڑھ دے ہو محبوبہ فرمایا اللہم باعد بینی بخاری اللہم باعد بینی و بین خطائی میں اے دعا پڑھنا وا جیڑی وہابیاں دے بچے نے بھی یاد ہے مولویاں دے مناظرین نو بھی یاد نہیں ساڑھے جناب بچیاں بھی جان اللہم باعد بینی و بین خطائی میرے محبوب اے دعا پڑھن تو بعد تحفظ پڑھ دے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ تسمیہ پڑھ دے پھر میرے محبوب فاتحہ پڑھ دے کیوں محبوب نے فرمایا اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بخاری بفاتحۃ الکتاب جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ ان دی قبر تے رحمت فرمایا کر دے سن جے فاتحہ نہیں پڑھنی مسیتے لین کی آندے ہو فاتحہ نہیں پڑھنی مسیتے کی لین آندے ہو فرماندے ایویں ہی ہے جے بندہ تیجی منزل تے رہندا ہوئے تے بندہ جائے تھلوں جو بندہ جائے بیل دے دروازہ کھڑکڑایا بندہ وہ تو تھلے اترے جی بیل تساں دتی ہے جانے جی کیوں دتی نے جانے ایویں ہی کسی نے ملنا جے جانے نہیں کیوں آئے ہو جانے پھر کی ہو گیا جی آ گیا پھر کی ہو گیا جی آ گیا تھا آ گیا وہاں کی ہویا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہویا بیل کوئی کام ہے جانے نہیں کوئی چاہیے ہے جانے نہیں کیوں آئے ہو جانے ایویں ہی وہ پھر ہوتے گیا انہیں تلو پھر بیل دیتی وہ پھر نیچے اتریا دوبارہ بیل تساں دیتی ہے جانے جی کیوں آئے ہو جانے ویسے ہی کوئی شے چاہیے جانے نہیں شیخ القرآن فرماتا نماز جو بندہ پڑھنا آیا آندا اللہ اکبر رب ہے میں اللہ تو بہت بڑا ہے رب بندہ میں بڑا وطن کی چاہیے کچھ بھی نہیں کدھر آیا کدھر بھی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تو پاک بزرگیاں والا تیرا نام برکت والا رب دا میں برکت والا میرا نام برکت والا ذات سے تینو کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا بلند ہے رب دا میں بلند تینو کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی میرا رب بڑا بلند ہے میں بلند میرے بندے کی چاہیے کچھ بھی نہیں اللہ اکبر تحیات للہ والصلوات میری قولی مالی بدنی بات اللہ تیرے واسطے رب دا میرے واسطے نو کی چاہیے کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی جی میں آئے سو میں جان رہے ہوں اہل حدیث نماز پڑھنا آیا نا اللہ اکبر اللہ تم بہت بڑا ہے رب دا میں بڑا وا تینو کی چاہیے اے آندا اللہم باعد بینی و بین خطایا او میرے بندے ہور کی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ شیطان دے شر تو بچا لے رب دا ہور کی چاہیے اے آندا اللہ جی کی پوچھ دے ہو اے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہ صراط مستقیم عطا کرنے فاتحہ پڑھیے والضالین کیا محبوب نے فرمایا اب صحیح البخاری ہے ذا امن الامام فامنوا جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو محبوب جی کی ہوئے گا فرمایا جی دی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا فرمایا آمین ہو گئے اگر میرے محبوب حضرت عبداللہ بن زبیر پردے پیچھے عطا بن ابی رباح نماز پڑھتے نے روایت بخاری اندر فرمایا میں عبداللہ بن زبیر دے پیچھے نماز پڑھی مسجد حرام کے اندر اتنی اونچی آواز نال آمین ہوئی کہ مسجد حرام آمین کی آواز نال گونج گئی آج مسجد اہل حدیث بھی گونجتی ہے یہ بھی روایت بخاری اندر فرمایا پھر رکوع اندر جائے تو کی کرے اونچی بولو ایک مولوی کہنے لگا حضور نے رفع یدین کیتا تے ہے لیکن ساری زندگی تے نہیں نے کیتا انج دی حدیث دسو کہ حضور نے آخری نماز ہی کیتا ہوئے میں کہ آخری نماز حدیث دکھاواں کہنے لگا ہاں میں کیا نبی پاک فوت ہو گئے یا زندہ نے جن زندہ نے میں کہ جی آخری پڑھی نہیں جدو آخری پڑھن گے نا پھر رابطہ کرنا حضرت حضور زندہ نے نا آج ہی تو تشریف لے آئے نے حضور تے زندہ نے کہنے لگا نہیں فوت ہو گیا آخری جی حضور نے پڑھی ہے نا
پھر سوال کر. کہنے لگا نبی پاک نے ایک مولوی ساڑھے سرگو دے گیا پتہ کیا تھا وہابی مولوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن حدیث سے لفظ ہمیشہ تو نہیں دکھا سکتا. حضور نے فدین تو کیا تو ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا. ہمیشہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں نہیں ہے, نہیں ہے, ہے ہی نہیں حدیث میں. میں گیا مولوی صاحب نے بالکل گل ٹھیک کہی. مولوی صاحب جڑی تواڈے برداد پا گیا نا تو پتہ ہی نہیں لگا. کہنے لگے کیویں؟ میں کہ مولوی نے یہی کیا نا ہمیشہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں ہے. زہر کا پیالہ غیر مقلد پی سکتا ہے, حدیث سے لفظ ہمیشہ نہیں دکھا سکتا. یہی کہہ گیا ہے نا. کہنے لگا ہاں یہی. تو میں انہوں پتا دی نا کہ لفظ ہمیشہ اردو ہے حدیث میں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. انہوں پتا دی ہمیشہ لفظ اردو ہے حدیث میں نہیں ہے, نہیں ہے. ہمیشہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. ہاں مولوی جی نہیں ہے. جویں تیری نیت نہیں ہے ایویں اے بھی نہیں ہے. اے اردو دا جو ہویا حدیث دا لفظ ہوئے گا تے مصطفیٰ دی اپنی زبان وچ ہوئے گا نا عربی وچ ہوئے گا. تو پوچھ با لفظ ہمیشہ عمل ثابت کرنے واسطے اصول و ضابطہ کیڑا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے صحیح البخاری میں روایت ہوندی ہے آپ دے شاگرد حضرت نافع فرماندے نے آپ دے غلام اور آپ دے بیٹے سالم فرماندے نے دو حدیثاں بخاری اندر کہ نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن عمر رفع الیدین کردے سن نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے تے فرمایا قد رأیت رسول اللہ میں رسول اللہ نے ایویں ویکھیا او نماز رفع الیدین کردے سن. حضرت امام ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماندے نے مالک بن حویرث جو 9 ہجری چ مسلمان ہوئے او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرمایا کردے سن. اے بھی روایت بخاری اندر ہے. او نماز دے رفع الیدین کردے سن فرمایا کردے ایویں اللہ دے رسول نماز پڑھیا کردے سن. اے جناب 5 حدیثاں صحیح البخاری اندر 4 حدیثاں دے راوی عبداللہ بن عمر 5ویں حدیث دے راوی مالک بن حویرث جناب حضرت صالح بن عبداللہ فرماتے نے مصطفیٰ دی سنت ہے. حضرت نافع فرماتے نے پیغمبر دی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو بیان فرماتے نے ابو قلابہ اپنے استاد مالک بن حویرث کو بیان کر رہا ہے. اے 5 حدیثاں میں بخاری دی پڑھیا کہنے لگا نہیں رہی ہمیشہ دی حدیث دکھا دو جس تو ہمیشہ ثابت ہو جائے. میں عرض کرنا اور شگو پورا دے لوگوں ایک ایسی حدیث پڑھا سنن کبریٰ للبیہقی اندر حدیث پاک موجود ہے جناب سواد دو جناب دوسری جلد 73 حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے ہمیشہ رفع الیدین کیتے. جے اس تو بھی لفظ ہمیشہ ثابت نہ ہوئے پھر میں تیری ہدایت دی دعا کر سکنا جی حدیث تو جناب منن تو پڑھن تو بعد سنان تو بعد تو سن لے تے پھر نہ مانے پھر قیامت والے دن تیرا گربان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا. پیغمبر دی حدیث سن لو. حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ او فرماتے نے کہ نماز دی اندر جدوں نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن. کسی نے پوچھا امام محمد بن اسماعیل اے نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی سی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے پیچھے او جدوں نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن. میں اس واسطے کرنا اور جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے میں سوال ابو نعمان استاد کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ فرمایا میں اپنے کولوں نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید دے پیچھے او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن. میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں حماد بن زید کول کیتا سی کہ تو نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرمایا کردے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ دے پیچھے او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرمایا کردے سن. میں اس واسطے کرنا جڑا سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں ایوب سختیانی کول کیتا سی کہ تسی کیوں کردے ہو؟ او فرمایا کردے سن میں اپنے کولوں نہیں کردا اے روایت مسئلہ سنت میں کولوں نہیں بنائی اے طریقہ رفع الیدین والا میں کولوں نہیں بنایا. میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن. میں اس واسطے کرنا جڑا سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے استاد کول کیتا سی عطا بن ابی رباح کولو کہ تسی کیوں کردے ہو؟ او فرما کردے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے جو پیغمبر دے صحابی نے او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن. میں اس واسطے کرنا جڑا سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں عبداللہ بن زبیر کول کیتا سی کہ تو نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرما کر میں کولوں نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے او نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما کردے سن. میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے نانا صدیق کول کیتا سی کہ تو نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرما کردے سن میں کولوں تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے صلیت خلف رسول اللہ میں نماز پڑھی رسول اللہ دے پیچھے میرا نبی نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرما
کرتے سن میں اس واسطے کرنا. امام بیکی رحم اللہ اس حدیث نو بیان کر کے فرماتے تھے سارے راوی سکا نے راوی دی سکات بیان کرنے تو بعد امام بیکی تڑپ گئے. تڑپ جان تو بعد فرماتے لے او اہل کائنات او دنیا دے لوگوں او کائنات والو اللہ دی زمین تو جو مخلوق رہندی ہے فرمایا جو اس حدیث نو سن لے اور پھر افیدان نہ کرے او پیغمبر دی حدیث تا انکاری ہے اس نو حق نہیں ہے پیغمبر دی حدیث کی مخالفت کرے. امام بیکی فرماتے لے میں اس طرح محسوس ہوندے کہ رفع دین والنماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے سیکھی ہے. ابو نعمان محمد بن فضل کولو انہوں نے رفع دین والنماز لی ہے. حماد بن زید کولو انہوں نے رفع دین والنماز لی ہے. ایوب سختیانی کولو انہوں نے رفع دین والنماز لی ہے. عطا بن رباح کولو انہوں نے رفع دین والنماز سیکھی ہے. عبداللہ بن زبیر کولو انہوں نے رفع دین والنماز سیکھی ہے. ابو بکر صدیق کولو انہوں نے رفع دین والنماز سیکھی ہے. مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ نے رفع دین والنماز لی ہے. جبریل کولو اور جبریل لے کے آیا رب جلیل کولو.